ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر خوشی منانا کیسا ہے؟ بات یہ ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے حضرت انسان پر ان گنت احسانات ہیں۔ اللہ نے یہ صحت دی، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے ایمان دیا، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے جوانی دی، اللہ کا احسان ہے۔ کھانے کے لیے روزی دی، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، اور سمجھنے کے لیے اللہ نے دل و دماغ عطا کیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ کائنات کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن اللہ نے کسی بھی احسان کو بتایا نہیں ہے کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے۔ لیکن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تحقیق ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان میں رسول بھیجا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے پر خوشی نہ ہوئی ہو۔ ہر بندے کو خوشی ہے، لیکن بات یہ ہے میرے بھائی، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشی اور غم کا طریقہ کار بتایا ہے کہ خوشی کیسے منائی جاتی ہے اور غم کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اب بات رہی ربیع الاول میں خوشی منانے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 63 سال زندگی گزاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم ولادت پر بعد میں زندگی میں خوشی کا اظہار اس دن کو منایا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا جیسا کہ آج کیا جاتا ہے تب تو یہ دین ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ کرام نے ایسا کیا جیسا کہ آج لوگ کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو تب تو یہ دین ہے۔ لیکن اگر حضور نے بھی ایسا نہیں کیا، حضرات صحابہ کرام نے بھی ایسا نہیں کیا، تو پھر یہ دین نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا فہو رد، دین میں کوئی بھی نئی چیز جو ہے ایجاد کی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رد ہے، مردود ہے، وہ نہیں لی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ حضور نے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے، پانی پینا، سونا ہے، جاگنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے حقوق بھی بتائے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں حضور نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ جتنی چیزیں جو ہمارے دیکھنے میں آتی ہیں اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو یہ دین نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت اگر کسی کو تھی تو حضرات صحابہ کرام کو تھی۔ یہ حضور کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دینے والے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ اگر آج ہم سے زیادہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے محبت ہے، حضرت عمر فاروق کو محبت ہے، عثمان و علی کو محبت ہے، بعد حشرہ مبشرہ کو محبت ہے، وہ تمام صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت تھی کہ اپنی جانوں سے اتنی محبت نہیں تھی۔ خود حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے،
اولاد سے، ساری دنیا کے لوگوں سے اور اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے، اور ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کریں، اپنے مال سے زیادہ محبت کریں، تمام رشتہ داریوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ لیکن محبت کا انداز بھی حضور نے، حضور کے صحابہ نے سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد حضرات صحابہ کرام کے اللہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔